السلام علیکم۔ تو جی بچوں، ٹوبا ٹیک سنگھ کے تنقیدی جائزے کے بعد، بھوشن سنگھ کے کردار کے بعد اب باری آتی ہے سوالات کی۔ پہلا سوال ہے، پاگل خانے کا منظر تحریر کیجیے۔ جی، آپ نے پاگل خانے کے اندر جو مناظر دیکھے یا جو پڑھے وہ آپ نے تحریر کر دینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پاگل خانے کے اندر جتنے ذہنی معذور تھے یا پاگل تھے، ان کی اقسام تھیں، وہ سب آپ کی تحریر میں شامل ہوں گے۔ نمبر 2 سوال، پاگل خانے میں مختلف افراد کی حرکات و سکنات سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ جی، پاگل خانے کے اندر جو مختلف افراد نے وقتاً فوقتاً جو حرکات اور سکنات تھیں، کوئی درخت پہ چڑھا تھا، کسی نے کوئی لفظ ادا کیے تھے، کسی کا کوئی تقیہ کلام تھا، کسی نے کوئی اظہار خیال کیا تھا، ان کی حرکات سے، ان کے سکنات سے، ان کے لفظوں سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آیا یہ لوگ ذہنی انتشار کا شکار تھے یا یہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے؟ تو یہ آپ نے اپنے سوال کے جواب میں لکھنا ہے حوالہ جات کے ذریعے، کیونکہ حوالہ جات کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا۔ نمبر 3، بھوشن سنگھ کا کردار نصیحت آموز کردار کے طور پر نظر آیا۔ جی بچوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھوشن سنگھ کے کردار کے اہم نکات پیش کیے تھے۔ ان اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کردار سے کیا نصیحت حاصل ہو رہی ہے۔ اس نصیحت کو حوالہ جات کے ذریعے آپ نے تحریر کرنا ہے، تو آپ کے سوال کا جواب بن جائے گا۔ نمبر 4، کیا منٹو نے افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے کرداروں کو زندہ انسانوں کے قریب کر دیا؟ اب یہاں پہ ہے کیا منٹو نے، تو یہاں سوال کیا سے آ رہا ہے، تو یہاں آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا جی ہاں اور جی نہیں دونوں میں دیا جا سکتا ہے کہ کیا منٹو نے ٹوبا ٹیک سنگھ کے کرداروں کو زندہ انسانوں کے قریب کر دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاں جی کر دیا، تو زندہ انسان باضمیر ہوتے ہیں، ان کے خون سفید نہیں ہوتے ہیں، اثار و قربانی، اخوت، محبت، اثار کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اور یہی چیز یہاں پہ پوچھی جا رہی ہے۔ اور جو زندہ کردار ہوتے ہیں ان کے اندر زندگی دوڑتی ہے، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا جیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سوال کے جواب میں بتانا ہے کہ وہ باضمیر لوگ جو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے جذبات کو جس طریقے سے انہوں نے قائرین کے سامنے رکھا، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ پھر نمبر 5 آ جاتا ہے سوال، سعادت حسن منٹو کے افسانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ یہ پورے افسانے کا احاطہ کرتا ہے یہ سوال حوالہ جات کی مدد سے۔ تو آپ کو سعادت حسن منٹو کے بارے میں بتایا گیا، سعادت حسن منٹو کا جو افسانہ تھا ٹوبا ٹیک سنگھ، اس کے اہم نکات بھی بتا دیے گئے۔ اہم نکات کے علاوہ تنقیدی نکات بھی آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، بھوشن سنگھ کا کردار بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس کی مدد سے آپ نے اس سوال کے جواب کو حل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں، ہم نے ایک مشکل سبق کو آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے۔ اب اگلا کون سا افسانہ ہوگا، انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔